جنايا نزعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، فاتبعونی، تو وہ میری اطاعت کرے، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دعوے دار ہے اللہ کی محبت کا، تو اس دعوے کی دلیل اس کو پیش کرنی پڑے گی، کیونکہ دیکھیے یہ قاعدہ ہے دنیا کے اندر کہ اگر کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس کو دلیل پیش کرنا ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس اللہ کی محبت کے اس دعوے پر کوئی ٹھوس دلیل ہونا چاہیے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا وہ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننا اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو تو اس کی محبت کی اس دعوے کو اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی سے پرکھ لیا جائے۔ اگر اس کے اندر اطاعت ہے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا ہے، تو یقینی ہے کہ وہ اللہ کا محب ہے، اور اگر اس کی زندگی کے اندر سنتوں کی پابندی نہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتا پھرتا ہے، تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے، اس کی یہ خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور اسی لیے علامہ عثمانی فرماتے ہیں، جو اس محبت کے دعوے میں جتنا سچا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے رسول کی پیروی میں مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ اور کوئی شخص جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے لگ جائے گا، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ اس شخص سے محبت کرنے لگے گا، وہ شخص اب محب خدا نہیں بلکہ محبوب خدا بن جائے گا، اور اللہ صرف اس سے محبت ہی نہیں بلکہ اور مزید فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر کسی کی اس دنیا کے اندر اتباع اور اطاعت کرنی ہے جس سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، تو اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اس مبارک چہرے والے کی اطاعت کرنی ہے، جس کے حسن کا کیا ہی کہنا۔ اے دنیا کے حسیناؤں پہ مرنے والو، چلو میں تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اور خوبصورتی بتانے لگا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والى القمر، فرمایا اوپر آسمان میں چاند چمک رہا تھا اور نیچے زمین پر نبوت کا چاند چمک رہا تھا۔ فرمایا میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک چہرے کی طرف دیکھتا اور کبھی اس آسمان کے چھان کو دیکھتا،
اور یہ میں موازنہ کر رہا تھا، میں یہ تقابل کر رہا تھا، میں یہ اینالائسس کر رہا تھا کہ کون زیادہ حسین ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ میں چاند کو دیکھ رہا تھا، کبھی پیارے حبیب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کبھی چاند کو دیکھ رہا تھا، اور کبھی پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اور بالآخر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نتیجے پر پہنچا، فرمایا فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، فرمایا اس چاند کی کیا حیثیت جو میں اس چاند کے ساتھ میرے نبی کا تقابل کرنے لگا، ارے اس چاند سے کروڑوں درجہ زیادہ حسین و خوبصورت میرے نبی کا مبارک چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی مجھ جیسا گنہگار سے پوچھے تو میرے جذبات کی ترجمانی یوں ہوگی کہ لوگ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا جو مثال دیتے ہیں، کبھی سورج سے دیتے ہیں اور کبھی چاند سے دیتے ہیں۔ کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے تو میں تو یہی کہوں گا کہ سورج کے اندر آگ ہے اور چاند میں داغ ہے، اور میرے نبی کے چہرے بے داغ ہے، بے آگ ہے، بلکہ حسن کا ایک باغ ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، تو جب مدینہ پہنچے تو وہاں لوگوں میں یہ شور تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ فرمانے لگے کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے، دیکھنے میں کیسا ہے۔ تو وہ چلے گئے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ پہنچا، اور جب اس کی نظر اس کی نظر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک چہرے پر پڑا، پھر وہ چیخ کر یہ کہنے لگا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرمایا میں جان گیا، میں نے پہچان لیا یہ چہرہ کوئی جھوٹ بولنے والے کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا حسین چہرہ، اتنا مبارک چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس مبارک چہرے کو دیکھ کر کبھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شعری انداز سے یہ کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، فرمایا میری ان آنکھوں نے تجھ جیسا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں، فرمایا اے نبی میرے ان آنکھوں نے تجھ جیسا حسین، تجھ جیسا خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں، اور فرمایا تجھ جیسا عالی نسب والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے تجھ جیسا پیدا ہی نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ نے تمام عیب سے پاک کر کے پیدا کیا ہے، یعنی آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو سراپا حسن بنایا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، اے نبی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے منشا کے مطابق اللہ نے آپ کو ڈھالا ہے، آپ کو بنایا ہے۔ گویا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میری کانوں کو اس طرح بنائیے، میری آنکھوں کو اس طرح بنائیے، میری ناک اس طرح بنائیے، میری ہونٹ اس طرح بنائیے۔ فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی آپ کو اللہ نے بنایا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حسن کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اس زمین کے اوپر اگر کوئی عظمت والا شخص ہے وہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے دوستو یہ کہتے کہتے شبیر کی سانسیں رک جائے گی، شبیر کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس مبارک چہرے والے، اس کملی والے کی کمالات اور خوبیوں کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اس پیارے حبیب کی اتباع کر لو۔ اگر تم اتباع کر لو گے تو کیا ہوگا، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہاری گناہوں کو بخش دے گا۔ چلیے آخر میں بخاری شریف کی ایک حدیث سنا کر جو ہے نا اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا میری تمام امت جنت میں چلی جائے گی
میری تمام امت جنت میں چلی جائے گی الحمدللہ۔ پھر فرمایا الا من ابا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ تو فرمایا صحابہ کرام پوچھنے لگے قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، فرمایا اے اللہ کے رسول وہ بدنصیب، وہ گمراہ، وہ خبیث کون ہوں گے جو جنت میں جانے کے لیے انکار کر دیں گے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میری اطاعت کر لی، جس نے میری باتوں کو مان لیا وہ تو جنت میں چلا جائے گا، اور جو میرا باغی ہوگا، جو میرے حکموں کو توڑے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، فرمایا وہی حقیقت میں انکار کرنے والا ہے۔ لہذا لوگوں اگر محبت کسی سے کرنی ہے تو اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسا لیجئے، اور اگر اتباع کسی کا کرنا ہے، اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیجئے، جس کی وجہ سے دنیا و آخرت کی کامیابیوں کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے قدموں پر نچھاور کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔